بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 11 مارچ بروز چہارشنبے کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ مشرقی وسطی جنگ کے اثرات، پکوان گیس کی قلت سے ہندوستان کے کئی شہروں میں ہوٹل بند، رمضان میں عوام کو پریشانی، حیدرآباد میں بھی تشویش بھرا ماحول۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور جنگ ہندوستان تک محسوس ہونے لگی۔ عالمی سپلائی چین کے کئی بڑے شہروں میں ایل پی جی گیس سلنڈرز کی قلت کی وجہ سے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہے۔ اس دوران پکوان گیس کی کمی نے ہوٹل مالکان اور عام شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مسلم نوجوان کو گائے کا گوبر کھانے پر مجبور کرنے والے ہندتوا جنگلی درندے گرفتار، پونے میں انسانیت سوز واقعہ، مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر۔ مہاراشٹر کے شہر پونے میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا ایک انتہائی زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ پیش آیا، جہاں پر شدت پسند ہندتوا گروپس نے ایک مسلم نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے زبردستی گائے کا گوبر کھانے پر مجبور کیا۔ واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انسانی حقوق کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ، 48 گھنٹوں میں ہتھیاروں پر امریکہ کے تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر ہو چکے ہیں خرچ۔ گزشتہ 10 دنوں سے امریکہ ایران پر انتہائی شدت کے ساتھ حملے کر رہا ہے اور اس کے لیے جدید ترین ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے صرف پہلے 2 دن میں ہی امریکہ نے تقریباً 5.6 ارب ڈالر، تقریباً 51,000 کروڑ روپے مالیت کا ہتھیار استعمال کر لیا ہے۔ اس میں فوجی جنگی طیاروں یا بحری بیڑے کی تعیناتی پر آنے والے اخراجات شامل نہیں ہیں۔ امریکہ نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی اور اس دوران فضائی دفاعی نظام ٹام ہاک، کروز میزائل سمیت سینکڑوں جدید ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جنگ پر ٹرمپ کے متضاد بیانات، جنگ ختم کرنے کا فیصلہ ہم کریں گے، ایران کا جواب۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی حد تک پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں ان کے 2 مختلف بیانات سامنے آئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن بعد میں کہا کہ ابھی مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے تقریباً اختتام کی جانب اشارہ کیا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی انہوں نے اپنا بیان تبدیل کر دیا، جس سے دونوں بیانات میں واضح تضاد پایا گیا۔ میڈیا رپورٹس بھی ان بیانات کے اس تضاد کو نمایاں کیا ہے اور اس کے مختلف معائنے نکالے جا رہے ہیں۔ فتح پور میں غیرت کے نام پر بیٹی کا قتل، عصمت دری کیس کی متاثرہ لڑکی کو ماں اور بھائی نے زہر پلا کر قتل کر ڈالا۔ اتر پردیش کے ضلع فتح پور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں پر 20 سالہ نوجوان لڑکی فرزانہ کو مبینہ طور پر اس کی ماں اور سگے بھائی نے قتل کر دیا۔ پولیس تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ معاملہ نام نہاد غیرت کے نام پر قتل، آنر کلنگ کا ہے۔ پولیس کے مطابق فرزانہ نے 28 فروری کو محلے کے ایک نوجوان سنیل کے خلاف شادی کا جھانسا دے کر عصمت ریزی کی شکایت درج کروائی تھی اور وہ 2 مارچ کو مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرانے والی تھی۔ تاہم اسی دن اس کی نعش ایک کھیت سے برآمد ہوئی، جسے فصل کے درمیان چھپا دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ایران سے بات چیت کے لیے تیار، لیکن سفارتی حل کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، ٹرمپ کے خصوصی سفیر کا بیان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی سفیر اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن فی الحال کسی سفارتی حل کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ CNBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اسٹوٹکوف کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے خطے میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوششیں الٹا اثر ڈال رہی ہے اور اس کے بجائے مختلف ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ ان کے مطابق کئی ممالک نے امریکہ سے رابطہ کیا جو ابراہم پیس اکارڈ کا حصہ بننے دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکہ بری طرح سے پھنس گیا، ٹرمپ کے مشیروں نے ایران سے جنگ ختم کرنے کا منصوبہ پوچھ لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض مشیران سے ایران کے ساتھ جاری جنگ سے نکلنے کے لیے واضح منصوبہ بندی اور اس کا اعلان کرنے کا منصوبہ اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اس جنگ میں امریکہ کو بری طرح سے الجھا کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ وسط مدتی انتخابات پر اس کے اثرات کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے معاملے پر اب خود ڈونلڈ ٹرمپ کے چند قریبی مشیران ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔
اب چوروں کی نظریں گیس سلنڈرز پر 524 سلنڈرز کی چوری۔ خلیجی ممالک میں جاری جنگ نے گیس کا ایسا بحران پیدا کر دیا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ ان حالات میں تقریباً 524 گیس سلنڈرز کی چوری کا سنگین معاملہ منظر عام پر آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے جھانسی میں LPG گیس سلنڈرز کی چوری ہوئی جو کہ ایک ٹرک میں رکھے ہوئے تھے۔ ٹرک میں تقریباً 524 بھرے ہوئے LPG گیس سلنڈرز موجود تھے جن کی جملہ مالیت تقریباً 18 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ ٹرک شاہراہ کے کنارے خالی حالت میں دستیاب ہوا۔ اس میں رکھے ہوئے تمام سلنڈرز غائب تھے۔ کرنٹ لگنے سے 2 افراد کی دردناک طریقے سے موت۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے دانڈے پلی منڈل کے میدری پیٹ علاقے میں پیش آیا انتہائی زیادہ دلخراش و افسوسناک واقعہ جہاں پر برقی کے شدید کرنٹ لگنے سے 2 افراد ہوئے ہلاک۔ اطلاعات کے مطابق مقامی پیٹرول پمپ سے ایک بھاری لوہے کا اسٹینڈ منتقل کیا جا رہا تھا کہ اس دوران وہ اسٹینڈ 11 kV ہائی وولٹیج برقی لائن سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ڈرائیور ناگراجو اور یومیہ مزدور نارائن کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی۔ حادثے کا منظر CCTV کیمرہ میں قید ہو گیا جس کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے کے بعد زوردار دھماکوں کی آوازیں، ہندوستانی سمیت 4 زخمی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے سے 4 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا گیا ہے کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے کے بعد 4 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے جن میں ایک ہندوستانی شہری بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا کہ وہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اسی دوران دبئی میڈیا آفس کے بیان میں کہا گیا کہ ڈرون گرنے سے ایک ہندوستانی شہری کو شدید چوٹیں آئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔